190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج اناؤنس ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک برا فیصلہ ہو سکتا ہے. ایک عدد آڈیو ہے ملک ریاض کو تیار کیا کہ چیف جسٹس کو پھنسایا جائے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ دیکھ تیرا دھیان کدھر ہے بھائی. 2 خواتین ہیں نون لیگ کی, نفرت کرتی ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. یہ جہاں 4 صحافیوں کے ساتھ ملتی ہیں بیٹھ کے دوسرے کی برائی کر رہی ہوتی ہے. سویلین ڈومینز کے اندر جب آپ جائیں گے تو پھر آپ پہ کرٹیسزم ہوگا. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کی بڑی خبر, آج جو ایک بڑا فیصلہ سامنے آنے والا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک برا فیصلہ ہو سکتا ہے. ان کے لیے ایک بری خبر جو ہے وہ لے کر آئے گا. اب ظاہری بات ہے, وی ڈونٹ نو, یہ تو اسپیکولیشنز اس وقت ہو رہی ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی ایک مارکیٹ کے اندر یہ خبر ہے کہ جناب یہ مذاکراتی عمل ایک سائڈ پہ چل رہا ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب سارے سیاسی قیدیوں کو چھوڑا جائے. تو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے. کل اتوار کے دن خاص طور پہ الاؤ کیا گیا مذاکراتی کمیٹی کو کہ وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملے. دس واز انپریسیڈنٹڈ, کیونکہ اتوار کے دن عام طور پہ ملاقاتیں نہیں ہوتی, لیکن ظاہری بات ہے پاکستان ہے, یہاں پہ سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ اس سچویشن کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ہے وہ بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ آخر یہ معاملہ ہے کہ بیسکلی یہ معاملہ ہے تقریباً 50 ارب روپے کا. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ تقریباً 50 ارب روپے ہے اور کیس جو ہے وہ ہے 458 کنال زمین کا, جو بیسکلی ملک ریاض نے ایک ٹرسٹ کے طور پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کو ڈونیٹ کی یہ زمین. اچھا, وہ جو ٹرسٹ ہے اس کے جو ٹرسٹیز ہیں وہ تھے عمران خان صاحب, بشرا بی بی. اس سے پہلے جو ہے وہ زلفی بخاری کا نام بھی جو ہے اس میں شامل تھا, لیکن بعد میں ان کا نام جو ہے وہ ریموو کیا گیا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں وہ اس ٹرسٹ میں تعلق اس سے رکھتے تھے. اچھا, یہ جو القادر ٹرسٹ جو بنایا گیا, یہ اس نے القادر یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی. وہ یونیورسٹی موجود ہے وہاں پہ اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کلاسز بھی ہوتی ہیں. صوفیزم اور ریلیجس قسم کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی وہاں پہ دی جاتی ہے. اور زمین جو ڈونیٹ کی گئی وہ دی گئی ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کی طرف سے, یہ زمین جو ہے دی گئی. اب جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی عمران خان صاحب نے وہ جو 50 ارب روپے کا معاملہ تھا, 190 ملین پاؤنڈ کا تھا, وہ پیسہ تھا ملک ریاض کا جو پاکستان جو انگلینڈ کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ہے ایلیجڈلی وہ پیسہ جو ہے اس کو پن پوائنٹ کیا تھا اور اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے وہ کسی ڈیل کے تحت پاکستان بھیجا گیا تھا. اب کیبنٹ کے اندر عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے تو کیبنٹ کے اندر ایک بند لفافے کے اوپر جو ہے وہ کیبنٹ کے لوگوں سے اس کے اوپر سائن کروائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اور اس میں شہزاد اکبر صاحب کا بھی رول تھا کہ جی بس آپ اس کے اوپر سائن کر دیں. اور اس کے بعد اعتراض کیا گیا. یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت شاید مراد سعید نے اور شیری مزاری نے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جناب ہمیں دیکھنے تو دیں آپ کس چیز کے اوپر ہم سے سائن کروا رہے ہیں, لیکن بڑی جلدی کے اندر جو ہے وہ یہ سارا کچھ کروا لیا گیا. اور اس وقت ملک ریاض کو جو ایک کیس کے اندر جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے, یہ پیسے وہاں پہ فٹ کر دیے گئے. اب جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ پیسے دراصل میں وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے تھے, یہ پیسے پاکستان کی حکومت کے پاس آنے چاہیے تھے, کیونکہ یہ بھی جو نیشنل کرائم ایجنسی نے یو کے نے جو ان پیسوں کو جو فریز کیا تھا, ان اکاؤنٹس کو جو فریز کیا تھا, وہ بھی منی لانڈرنگ کے ایلیجڈلی جو ہے وہ پروسیڈز تھیں. اب یہ بات ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ کیا یہ واقعی وہ پروسیڈ تھیں یا ایکچولی ملک ریاض کے ساتھ جو ہے وہ یو کے کی حکومت نے جو ہے وہ کوئی معاہدہ کیا تھا اور ان کو الاؤ کیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے آپ یہ پیسہ پاکستان واپس لے جائے. سو ابھی یہ چیز بھی ڈاؤٹ فل ہے. پی ٹی آئی کا موقف اس سارے معاملے کے اندر یہ ہے کہ جناب یہ پیسہ اگر آیا بھی تو عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھا, بشرا بی بی نے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھا. یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی وہ بھی حکومت پاکستان یا سرکار پاکستان کا ہی ایک تعلق رکھتا ہے, اس میں ہے. آپ جائیں جا کے سپریم کورٹ میں درخواست دیں کہ جناب سپریم کورٹ آپ یہ ہمیں پیسے واپس کریں, ملک ریاض اپنا فائن جو ہے وہ دوسرے پیسوں سے بھرے, آپ ان سے وہ پیسے واپس لے لیں. تو یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو اعتراض ہے کہ جناب یہ روٹ ٹھیک طرح فالو نہیں ہوا. لیکن پھر اس کے اندر جو دوسرا سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنی کیا جلدی تھی کہ ایک اتنے بڑے انویسٹر کو جو ہے وہ بند لفافے کے اندر یہ ساری پروسیڈنگز ہوئیں, ان کو الاؤ کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے پیسے جو ہے وہ وہاں پہ جمع کروا دیں, ایڈجسٹ ہو گئے وہ پیسے وہاں پہ. یہ اور کیا کسی اور شخصیت کے لیے ہوتا ہے, بلکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایک سینئر رہنما تھے, میں ان سے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا تو میں نے اس میں ان سے پوچھا تھا, میں نے ان سے علی زیدی صاحب آئے ہوئے تھے, مجھے یاد آ گیا, پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی, ان کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا. تو اس وقت میں نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے ایک اور شخصیت بتائیے, ایک اور شخصیت ملک ریاض کے علاوہ بتائیے
جس کے حوالے سے آپ نے کیبنٹ کے اندر اپروولز دی ہوں اس طرح جس طرح آپ نے ملک ریاض کے لیے دی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا اور کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا. میں نے کہا اور کبھی کسی بند لفافے پہ آپ لوگوں نے سائن کیا؟ انہوں نے کہا نہیں آج تک کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. علی زیدی خود بھی کیبنٹ منسٹر تھے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کیا یہ سارا معاملہ ڈوبیس تھا, یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شک و شبہات سے بھرپور تھا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس ساری چیز کے ساتھ جو اور چند کڑیاں ملتی ہیں وہ ایک عدد آڈیو ہے جو ملک ریاض کی اور آصف علی زرداری صاحب کی ہے, جس میں ایکچولی ملک ریاض جو ہے وہ آصف علی زرداری کو فون کرتے ہیں اور فون کر کے کہتے ہیں جی وہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے وہ ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں. تو بڑے ان کے جو ہے وہ مجھے میسیجز بھی آئے ہیں, تو آپ ذرا اس پہ کوئی دھیان دیں. تو یہ بیسکلی 29 مئی 2022 کو یہ آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی. تو یہ تقریباً 32 سیکنڈ کی جو ہے وہ یہ گفتگو ہے. اس کی تاریخ اور وقت جو ہے وہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا کہ ایکچولی ڈسکشن ہو کب رہی تھی, لیکن آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اب تو بہت دیر ہو چکی ہے, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اور ملک ریاض کا آپس میں نیکسس جو ہے وہ کتنا تگڑا ہے اور وہ کیا رول ادا کر رہا تھا. دوسرا ایک اور آڈیو, بلکہ آپ یہ سنیے گا, یہ آصف علی زرداری صاحب کی اور ملک ریاض کی جو مبینہ آڈیو سنیے گا اسے. ہیلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سر بس بتانا تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے, آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے. تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا دیں آپ کے ساتھ. آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج. اب امپاسبل ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, میں صرف آپ کی نظر میں. اچھا یہ آپ نے آڈیو سنی, اس کے بعد صرف ایک آڈیو یہ نہیں ہے بلکہ ایک اور آڈیو بھی سامنے آتی ہے, اور وہ ہے جو جس میں بیسکلی ذکر ہوتا ہے ان کی ملک ریاض کا اور ان کی بیٹی امبر ریاض, ان کے درمیان مبینہ طور پہ جو ہے وہ گفتگو ہے, اور اس میں ایک ہیرے کی انگوٹھی کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ ڈسکشن جو ہے وہ الیجڈلی خاتون اول, اس وقت کی خاتون اول, سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی ہیرے کی انگوٹھی کے حوالے سے جو ہے الیجڈلی وہ گفتگو ہو رہی ہے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 کیرٹ نہیں بلکہ 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی چاہیے. اب ذرا یہ آڈیو بھی سنیے گا. ہاں جی, فون آیا سی اور ہاں کہ انگوٹھی منگوا لیں, میں منگوا لیتی ہے. تو میں کیا کہنے میں ہفتے میری ملاقات ہے تو اس کو پہلے ارینج کر دیں. اچھا دوسری گل ہے کہ انہیں میں نے کہا کہ خان صاحب کا فون آیا ہوئے صبح تالے ٹڑے کھل جان گے سائٹ پہ. میں جی رپورٹ جمع کرائی ہے, خان صاحب نے کہا میری گارنٹی ہے میں ختم کراواں گا. تو پوچھا نہیں تھی پہلے کتنے کیرٹ ہو گئے؟ میں کیا میں تیرے کو پوچھا, میں نے کہا 3 تم کتنا پہنتے ہو, میں نے کہا 3 کتنے, نے کہا 3 ٹھیک ہے. کہتی ہے نہیں 5 تو کم از کم منگوا کے دو اس کو. میں کہا اچھا. تو یہ آپ نے سنا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا آپس میں ڈسکشنز ہو رہی ہے. سو میں صرف آپ کو یہ آڈیو سنانے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جو نیکسس بنا ہوا تھا اور یہ اس میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں جی تالے کھل جائیں گے, یہ کس چیز کے تالے کھل جائیں گے؟ یہ بیسکلی اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کے دفتر کو تالے لگا دیے گئے تھے, اور اس کی وجہ سے یہ تالے کھلوانے کے لیے جو ہے یہ الیجڈلی ہیرے کی انگوٹھی کا ذکر ہو رہا تھا کہ جناب یہ کریں تو پھر معاملہ جو ہے وہ آپس میں ریزالو ہو جاتے ہیں. تو اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مطلب ایک زمانے میں ہم نے تھوڑا سا ریسرچ کیا اس کے اندر, تو 12 نومبر 2020 کو عمران ریاض خان صاحب کو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا, تو اس کے اندر انہوں نے دفاع کیا تھا ملک ریاض کا. اس میں بھی انہوں نے دفاع کیا تھا ملک ریاض کا کہ سپریم کورٹ نے جو ملک ریاض کو جرمانہ کیا کم از کم ملک ریاض پیسے تو واپس کر رہا ہے, ہماری اس سے دشمنی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اس حد تک آپس میں پیار محبت تھا. لیکن 16 جون 2012 کو, یعنی کہ اس وقت سے جب یہ گفتگو کی تھی 2020 میں, اس سے 8 سال پہلے, اس میں پیرس میں وہ یہ خطاب کر رہے تھے عمران خان صاحب. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کو تیار کیا کہ چیف جسٹس کو پھنسایا جائے. یہ ملک ریاض کے بارے میں بول رہے ہیں عمران خان صاحب, اس کے بیٹے کے ذریعے. یہ تیاری 3 سال سے چل رہی تھی. اس وقت کا چیف جسٹس بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈال رہا تھا. اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس سیاستدان, فوج کے لوگ اور صحافیوں کی ملک ریاض نے قیمت لگائی ہوئی ہے. آصف علی زرداری ملک ریاض کا سب سے قریبی دوست ہے. کس چیز کی دوستی ہے؟ ملک ریاض کی مشرف سے بھی دوستی تھی, ملک ریاض کی چودھریوں کے ساتھ بھی دوستی تھی. ملک ریاض کہتا ہے کہ حمزہ شہباز میرے بیٹے کی طرح ہے. آپ نے پتہ نہیں رات کو وہ شو دیکھا ہے کہ نہیں, دنیا ٹی وی کا شو
وہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ریکارڈنگز آئی تھیں جو آف دا کیمرہ آف دا ریکارڈ ریکارڈنگس تھی جس میں مبشر لقمان صاحب, مہر بخاری صاحبہ اور ملک ریاض جو ہیں وہ اس میں شامل تھے. یہ اس کے اوپر کامنٹری کرتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت اس میں گیلانی کے بیٹے کا ملک ریاض کو فون آتا ہے, اب ان میں سے بچہ کون ہے, اس نے غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جو کروڑوں کی بیچی. یہ ملک ریاض کے بارے میں عمران خان صاحب بول رہے ہیں. ان کو کس نے انصاف دینا تھا, سارے تو اس کی جیب میں تھے. اس نے پنجاب کے جنگلات پہ قبضہ کر کے اربوں روپے کمایا, تو پنجاب کے کس سربراہ نے اس کو پکڑنا تھا, وہ تو اس کی جیب میں ہے. تو یہ مطلب عمران خان صاحب ایک زمانے میں ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے ملک ریاض کے حوالے سے, لیکن پھر حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, وقت بدل گیا, خود وزیر اعظم بن گئے, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی عمران خان کے اوپر جو ہے ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا یہ الزام لگے گا کہ 50 ارب روپے جو ہے وہ, یا 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کروائے ہیں, اور اس کے بدلے میں جو ہے یہ القادر ٹرسٹ کی ٹرانزیکشن بھی جو ہے وہ آپس میں ہوئی ہے. تو آج اس کا یہ فیصلہ آ رہا ہے, یا ہو سکتا ہے آ چکا ہو, جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں لیٹس سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہوں گے. مذاکرتی عمل جو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کا چل رہا ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے, اور ملکی سیاست کے اوپر بھی بڑے گہرے اثرات ہوں گے. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اچھا جی, کچھ آپ کے کویشچنز آئے ہوئے ہیں, ذرا آپ کے کویشچنز بھی لے لیں. صادق صاحب کا سوال ہے, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی منصور صاحب سوال کا جواب ضرور دینا. جی بالکل دوں گا میں آپ کو. آپ دوسروں کو کہتے ہو کہ پہلے کیوں نہیں بتایا, لیکن آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لائی یا پی ٹی آئی کی حکومت گرائی. اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ یہ قانونی طریقے سے تبدیل کی ہے. جی بالکل قانونی طریقے سے ہی تبدیل ہوئی تھی, پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی, بالکل اسی طرح ہی جس طرح قانونی طریقے سے 2018 کے الیکشن کروائے گئے لیکن پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. 2024 کے الیکشن قانونی طریقے سے کروائے گئے لیکن پیچھے اسٹیبلشمنٹ. تو میں آج چلیں, آج تو 2024 ہے نا, اور ہم اب 2025 میں تقریباً 1 سال ہونے لگا الیکشنز کو. تو میں نہیں بولوں اب کیا, میں نہ کہوں اس وقت. یہ میں نے جس دن آپ اٹھا کے دیکھیے 2024 کا جس دن الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو, اسی شام کو میں نے کہا تھا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کس طرح جیت گئے لاہور سے. یہ مانسیرا کے حوالے سے خبریں کیا آ رہی ہیں. اس کے بعد میں نے کتنی سیریز کی, میں نے مختلف حلقوں کو کھول کے, جس میں نواز شریف صاحب کا بھی حلقہ تھا اور بھی حلقے ہم نے کھولے. کیوں کیا یہ سب کچھ؟ جس طرح ڈیٹیل ملی آپ کے ساتھ شیئر کی. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ ہاں جی مجھے تو 1 سال پہلے اس وقت پتا تھا تو میں اس وقت تو نہیں بولا, میں اب بولوں گا. اس طرح نہیں ہو سکتا. 2018 کے الیکشنز آج بھی آپ کو پتا ہے, آج بھی اس تاریخ میں بھی جب ہم یہ کھڑے میں, مطلب آج 13 جنوری جب ہم یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے, تو اس وقت بھی 2018 کے الیکشنز میں قانونی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. کسی نے بھی کسی کورٹ آف لا سے جا کے یہ ڈگری نہیں لی ہوئی کہ جناب 2018 کے الیکشن دھاندلی زیادہ تھے, اور نہ 2024 کے والے سے لی ہوئی ہے. لیکن بطور صحافی جو ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کیا, آپ کو بتایا ہے. 8 فروری کی شام کو جو کچھ میں نے دیکھا میں نے اسی کے مطابق کامنٹری کیا. جائیں جا کے ہم نیوز کے اوپر میرے کلپس پڑے ہوں گے, دیکھ لیں جا کے کہ میں نے ان الیکشنز کے حوالے سے کیا کہا تھا. اسی دن کہا تھا, 24 گھنٹے میں کہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے. آپ نے کہا جی نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی. بالکل ہمیشہ یہ کہتے ہیں. میں نواز شریف 1985 سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہے ہیں, کون اس کو ڈینائی کرے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی کہیں نا کہ 2011 سے عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے اپنا کہ جناب میرا نمبر کب آئے گا, میرا نمبر کب آئے گا. یہ ہے پورا سچ جو بولنا چاہیے. 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے وہ الیکشنز ہوئے, اسٹیبلشمنٹ نے پورا دھکا لگایا, عمران خان کو اتارا قانونی طریقے سے, نمبر پورے کر دیے, لیکن نمبر جس طرح کیے گئے وہ غلط تھا. اس طرح تو پھر جس طرح آپ کے بجٹ پاس ہوئے ہیں, جب بجٹ پاس ہوتے تھے تو وہ بھی تو نمبر اسٹیبلشمنٹ پوری کر کے دیتی ہے. یہ بات تو خود عمران خان صاحب بول چکے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بڑی بات نہیں بتا رہا, یہ بات تو خود عمران خان صاحب بول چکے ہیں کہ جی نمبر ہمیں وہ پورے کر کے دیتے تھے. تو بجٹ تو آپ کا قانونی طریقے سے پاس ہوتا تھا, لیکن جو ہال کے باہر جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا وہ قانونی کہلائے گا, وہ لیجٹمیٹ کہلائے گا, وہ جمہوری کہلائے گا. یہ ہے ساری کہانی. سو اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. جو انفارمیشن ملے گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. میں روکنے والوں سے نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا جناب وہ 6 مہینے پہلے مجھے پتا تھا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ محمد ندیم صاحب نے نور پور منجوالا سے سوال کیا ہے. میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں اور میرا سوال ہے کہ آخر حکومت مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ کیا حکومت کے جو سیاسی پاپا ہیں وہ یہ مذاکرات چاہتے ہیں؟
دونوں کے سیاسی پاپا جاتے ہیں بھائی, صرف حکومت نہیں, دونوں کے چاہتے ہیں, اور دونوں کی اپنی اپنی ریزنز ہیں. اور میں آپ کو اس کی جو کہانی ہے نا, یہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے. ڈیٹ کیا دی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے؟ 31 جنوری. کیوں یہ 11 دن کا مارجن کیوں دیا ہوا ہے؟ کیوں دیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے گا تو کی کرے گا, آندے نالی کی فون کھڑکانا شروع کر دے گا. وہ کیا شہباز شریف کو فون کرے گا یا جنرل آصم منیر کو فون کر کے کہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ عمران خان میرا یار ہے انہیں چھاڑ دو. دونوں سائڈیں جو ہے نا اس وقت ویٹ اینڈ سی پالیسی پہ چل رہی ہیں, دونوں دیکھ رہی ہیں اپنے پتے کس طرح کھیلنے ہیں ہم نے. یہ ہے ساری کہانی. جس دن مذاکرات ہونے ہوں گے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں 6 گھنٹے کے اندر اندر مک جائے گی گل. 6 گھنٹے بھی شاید بہت بتا رہا ہوں میں. تو یہ نہیں مکڑی 31 جنوری 2025 کا 31 جنوری 2026 2027 تک بیٹھے رہیں, کچھ نہیں ہونا. یہ ہے اصل بات. عاطف خان صاحب کا سوال ہے, منصور صاحب یہ جو پی ٹی آئی حکومت کے مذاکرات ہے کیا یہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ہیں؟ عاطف بھائی اور کس لیے ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اسٹیبلشمنٹ کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ جناب ساڈے نال گل کرو, دیکھ تیرا دھیان کدھر ہے بھائی. ایک جملہ بڑا فیمس ہوا تھا. تو یہ بیسکلی وہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں, اچھا چلیں میں آپ کے خیال میں عمران خان اگر آ گئے, 1 منٹ کے لیے زیوم کر لیں کہ پی ٹی آئی آ گئی یا عمران خان صاحب آ گئے, جیل سے باہر آ گئے, وزیر اعظم بن گئے, یہ کیا بہت زیادہ جو ہے وہ سویلین بالادستی والے وزیر اعظم بن جائیں؟ یہ بھول ہے آپ کی, یہ بھول ہے آپ کی. اور یہ بات میری آج لکھ کے رکھ لیجیے گا, یہ بھول ہے آپ کی. اس کے علاوہ محمد عزیر صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی یہ جو شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کا پھڈا چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط؟ عزیر بھائی, او بھائی یہ انٹرنل پارٹی پالیٹکس ہیں, یہ ہر جگہ چلتی ہیں. یہ کون صحیح کون غلط نہیں ہے, یہ پاور پالیٹکس کی بات ہے صرف اور صرف, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو پھر بھی چند ایسی چیزیں ہیں نا جو آپ کو کھل کے پبلک ڈومین میں آ گئی. ہم تو ایسے ان کے آپس کے پھڈے جانتے ہیں جس میں ایک دوسرے سے یہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتے. میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں ساری سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. نون لیگ کے اندر بھی ایسے پھڈے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ ہمیں نا پتہ ہوتا ہے, ہمیں کافی حد تک آئیڈیا ہو چکا ہوتا ہے, ہمیں خبر آ جاتی ہے کہ آج کل کس کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں یا کون آپس میں ناراض ہے. آپ جیسے ہی ان کو کیمرے کے سامنے دیکھتے ہیں نا کسی جگہ پہ کہیں پہ اپنے لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, ایسے آپس میں جپھی ڈال کے کھڑے ہوں گے, ایسے آپس میں شیر و شکر ہوں گے کہ آپ کہیں گے واہ یار یہ تو بڑے آئیڈیل دوست ہیں آپس میں. میں پاکستان نون لیگ کے حوالے سے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کا, کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر تو کر ہی دیا, آپ کو تو یہ پھڈا تو باہر آ گیا ہے. ایک پھڈا میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایکچولی نون لیگ کے اندر ہے. 2 خواتین ہیں نون لیگ کی, نہ نیجے میں درسنا تسی آؤں آپ ذرا تھوڑی جی کسوٹی کھیڈو. 2 خواتین ہیں, 2 خواتین رہنما مریم نواز کے انڈر میں, ناٹ مریم نواز کے انڈر نفرت کرتی ہیں ایک دوسرے سے, نفرت, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی, ٹھیک ہے. لیکن جب بیٹھیں گی نا آپس میں, جب ٹی وی کے سامنے پبلک ڈومین میں میٹنگز میں, ایسے شیر و شکر ہوں گی جس کی انتہائی کوئی نہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے بڑی سخت نفرت ہے ان کو. یہ جہاں 4 صحافیوں کے ساتھ ملتی ہیں بیٹھ کے دوسرے کی برائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ہوتے ہیں جی ہوتے ہیں جی انہیں ہے کتنا انہیں ہے کتنا آپس میں. لیکن آپ کو ٹی وی پہ نہیں نظر آئے گا, آپ کو کبھی بھی کیمرے کے سامنے نظر نہیں آئے گا. تو یہ چلتا ہے, یہ ہر جگہ چلتا ہے, یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے, یہ اور جگہوں پہ بھی ہے, ہر جگہ پہ یہ ہوتی ہے انٹرنل. میں اچھا یہ نہیں کہ سارے ہی آپس میں لڑے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ہوتی ہیں یہ انٹرنل پارٹی پالیٹکس کی لڑائیاں چلتی ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. عبد القدیر صاحب کا لندن سے سوال ہے, منصور صاحب آپ اس وقت کی سیاسی صورتحال کو الٹ کر دیکھیں کہ اگر اس وقت عمران خان کی حکومت ہوتی ہے اور آرمی چیف عمران خان کی سائڈ پر ہوتا, منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتے اور 9 مئی اور 26 نومبر نواز شریف صاحب نے کیا ہوتا, تو پی ٹی آئی کتنا شور مچا رہی ہوتی اور فوجی عدالتوں کے بارے میں کیا لاجک دے رہی ہوتی. اوہ کیا زبردست سوال کیا ہے عبد القدیر صاحب آپ نے. زمین آسمان ملا دیا جاتا کہ فوجی عدالتیں کتنی ضروری ہوتی ہیں, اور فوجی عدالتیں اگر نہ ہوں تو پاکستان کا کتنا نقصان ہو جائے گا. یہ اکثر شہباز شریف کو لفظ استعمال کرتے ہیں نا, بوٹ پالش یہ کرتے ہیں. جناب کا اپنا ریکارڈ اتنا کمال ہے, مطلب میں نے جو وہ تو انتہا ہو گئی تھی, وہ جو شہریار آفریدی صاحب کی انتہا ہو گئی تھی کہ جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. اوف, دیٹ واز دا لمٹ. اور آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار خدا کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے باپ تھے.
آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا. اور عمران خان صاحب کی کتنے انٹرویوز ہیں جس میں وہ ہمیں قمر جاوید باجوہ صاحب کی خصوصیات بیان کر رہے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ تم لوگ تو بے شرم ہو, فوج کے اوپر حملہ کرتے ہو, فوج کے بارے میں بات کرتے ہو, اگر تم فوج کے اوپر یہ کر رہے ہو تو تم تو غداری کر رہے ہو, تم تو وہ کام کر رہے ہو جو ہمارے دشمن ملک کرتے ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا. اور آج ہمیں اس کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں کہ فوج کے اوپر تنقید کرنا یا فوج کی برائی کرنا کتنے ثواب کا کام ہے. بتائیں کہ لونڈے لپاڑے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہیں صرف اپنے ڈالروں کے چکروں میں. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا, مجھ سے آپ شرط لگا لیں, ان کی سیٹنگ ہو جائے, اس کے بعد یہی لونڈے لپاڑے آپ کو بتائیں گے کہ فوج کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے گن گانا, ان کی تعریفیں کرنا کتنا ثواب کا کام ہے. یہی بتائیں گے, یہی سارے کے سارے بتائیں گے. میانہ روی ہونی چاہیے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ نے غلطیاں کی ہیں اس ملک کے اندر, کوئی ڈینائل نہیں ہے اس بات کا. ان کو ٹھیک کریں, ان پہ تنقید کریں, بے شک کریں, لیکن اسے پرسنل مت بنائیں. یہ فوج اس ملک کے لیے بھی ضروری ہے. یہ فوج ہے جس کی وجہ سے آج دشمن بارڈر پار کرنے کا نہیں سوچ سکتا, لیکن اس فوج کو بھی بہت سی چیزوں پہ, اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت سی چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. سویلین ڈومینز کے اندر جب آپ جائیں گے تو پھر آپ پہ کرٹیسزم ہوگا. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو سویلین سپیس ہے اس کو کیپچر کیا ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر. یہ ہے حقیقت, کھل کے بات کرنے دیں, یہ ہے حقیقت. اور وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ آپ نے وہ سپیس کیپچر کی ہے. اور 2008 سے چلنے والا سلسلہ جو ہے آج 2024 میں وہ بہت آگے جا چکا ہے. اس میں عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور شہباز شریف کی حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا. اور یہ سپیس جب تک آپ سویلینز کو واپس نہیں کریں گے, یہ کلیشز اسی طرح چلتے رہیں گے. یہ ہے پوری حقیقت. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.